اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ امت سازی از نظر قرآن موضوع ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں اور ان مقدس و پربرکت لیالی میں اہم ترین ہدایت قرآن کا جو نظام خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا انسان کے لیے، نظام امت، اسے مشاہدہ کرنا ہے کہ امت کیا چیز ہے، امت کے ارکان کیا ہیں، امت بننے کا راستہ و طریقہ کیا ہے، امت کی صفات، خصائل و علامات کیا ہیں، اور امت کے مقابلے میں موجود مفاہیم و شکلیں یا تصویریں مسلمانوں کی یا انسان کی کیا ہیں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت دو طرح سے مقرر کی ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ انفرادی ہدایت کے لیے انسان کے لیے یہ مقام مقرر کیا ہے کہ وہ مقام ایمان پہ فائز ہو، مومن بنے، وہ متقی، اور اسی طرح از نظر اجتماعی اس کے لیے جو مقام مقرر کیا ہے وہ امت کا ہے، یعنی انفرادی طور پر مومن بنے اور اجتماعی طور پر امت بنے۔ اگر ان دو حالتوں میں نہیں پہنچ سکتا وہ انسان ہدایت یافتہ شمار نہیں ہوگا، فلاح یافتہ و ہدایت یافتہ انسان نہیں ہے۔ انفرادی ہدایت کا موضوع بقدر کافی زیر باس آتا ہے کتابوں کے اندر، تفاسیر کے اندر اور خطبات کے اندر۔ انفرادی ہدایت کو کسی حد تک کھولا گیا ہے اور واضح ہے، لیکن اجتماعی ہدایت مغفول ہے، وہ متروک ہے اور فراموش شدہ ہے۔ اور اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر انفرادی طور پر مومنین نظر آ جاتے ہیں جو درجہ ایمان پر فائز ہوں۔ ویسے ہمارے ہاں تو سب نے اپنا نام رکھا ہوا ہے مومن، لیکن قرآن کی اصطلاح میں مومن قرآنی، جس کی تعریف یا حدود خود قرآن مجید نے مقرر کی ہیں کہ مومن کس کو کہتے ہیں۔ اس سطح پہ اگر ہم دیکھیں انفرادی طور پر بعض اوقات انسان درجہ ایمان پر فائز ہوتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر امت ابھی تک محروم ہے۔ امت سازی کا کام آغاز اسلام میں انجام پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جتنی توفیقات اسلام کے اندر پیدا ہوئیں اور مسلمانوں کو نصیب ہوئیں وہ ساری امت ہونے کا نتیجہ تھیں۔ اور اس کے بعد زوال شروع ہوا مسلمانوں کا، اور وہ بھی اسی وجہ سے شروع ہوا کہ مسلمان امت نہیں رہے اور امت سے ہٹ کر دیگر شکلیں انہوں نے اختیار کر لی ہیں، اور آج ہر شکل میں موجود ہیں سوائے امت کے، اور یہ موضوع ہی تقریباً غائب ہے، مسلمانوں کی تعلیمات سے سرے سے غائب ہے۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ہم
دینی مدارس میں ہی اگر اسلامی سلیبس کو جستجو کریں، اس میں کسی جگہ بھی امت موضوع بحث نہیں ہے، اور نہ کسی تعلیم میں، نہ علم کلام میں امت کی بات آتی ہے، نہ تفسیر میں امت کی بات آتی ہے، نہ فقہ میں امت کی بات آتی ہے، اور نہ دیگر علوم اسلامی میں کہیں علم حدیث میں امت کی بات آتی ہے۔ در حالی کہ قرآن و حدیث کا بڑا حصہ امت سازی سے مربوط ہے، یعنی انفرادی طور پر متقی انسان بنانا یہ ہدف ہے، انفرادی طور پر مومن انسان تربیت کرنا ہدف ہے، اور اجتماعی طور پر امت بنانا، یعنی یہ سارے مومنین و سارے متقی ایک اجتماعی ڈھانچے کے اندر منسلک ہو جائیں، مرتبط ہو جائیں، جس کا نام امت ہے۔ اور اس حد تک تعبیریں موجود ہیں کہ جو امت سے باہر ہے اور امت کی حالت میں نہیں ہے، اسے بعض روایات میں یا قرآن مجید کی تعبیرات میں دائرہ دین سے خارج سمجھا گیا ہے۔ انفرادی طور پر مومن ہو جانا، وہ متقی ہو جانا کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ امت کا جز ہونا ضروری ہے، امت کا فرد ہونا اور امت کا عضو ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے، کہ امت سے باہر کو ہلاک کہا گیا ہے اور امت سے باہر کو گمراہ کہا گیا ہے۔ گمراہی دو طرح کی ہوتی ہے، آشکارا و بین گمراہی، اور وہ گمراہی جس کے بارے میں انسان کو علم بھی ہوتا ہے کہ میں گمراہ ہوں، اور ایک گمراہی وہ ہے جس میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا، خود متوجہ نہیں ہے کہ میں گمراہ ہوں، اور بدترین گمراہی وہ ہے جس میں انسان گمراہ ہو اور اسے علم نہ ہو کہ میں گمراہ ہوں۔ جس طرح جہل کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، جہل بسیط یا جہل مطلق اور جہل مرکب۔ جہل یا جاہل مطلق وہ انسان ہوتا ہے جو جاہل ہے لیکن اپنی جہالت سے آگاہ ہے کہ میں جاہل ہوں، یہ جہل بسیط ہے۔ یہ انسان ہدایت پا سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، روشنی حاصل کر سکتا ہے، چونکہ حقیقت سے نا آگاہ ہے لیکن جہالت سے آگاہ ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں، لہٰذا یہ جلدی حقائق تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسرا جاہل وہ ہے جو حقیقت بھی نہیں جانتا اور جہالت کو بھی نہیں جانتا، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں آگاہ ہوں، در حالی کہ اسے آگاہی نہیں ہے۔ وہ اکثریت انسانوں کی اس وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے کہ جہل مرکب کا شکار ہیں۔ اسی طرح ضلالت مرکب، ضلالت بسیط یہ ہے کہ انسان گمراہ ہو لیکن اپنی گمراہی کا علم ہو اس کو کہ میں راستہ گم کر بیٹھا ہوں، اور مرکب گمراہی وہ ہے کہ انسان گمراہ ہو، ہدایت سے دور ہو اور گمراہی سے بھی ناآشنا ہو، متوجہ نہ ہو، کہ اکثریت اس قسم کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جہل مرکب کو آگاہ کرنا دشوار ہے اور گمراہ مرکب کو ہدایت کرنا دشوار ہے۔ آسان جہل بسیط کو آگاہ کرنا آسان ہے، پڑھانا، اور گمراہ بسیط کو ہدایت کرنا آسان ہے۔ اس وقت امت کے وجود سے دور ہیں ہم، لیکن اور قرآن نے روایات کا مضمون اگر ہم دیکھیں تو امت سے دوری کو گمراہی کہا گیا ہے، ہلاکت کہا گیا ہے، جس میں مبتلا ہیں مسلمان، لیکن متوجہ نہیں ہیں کہ اصل ہماری پسماندگی اور زوال کا سبب کیا ہے۔ متبادل امت کے متبادل راہوں کو زیادہ سوچتے ہیں، اصل زیادہ امت ہے جس کو ترک کیا ہوا ہے، اور متبادل راستوں پر زیادہ اصرار ہے، زیادہ تاکید ہے، اور تمام کوششیں و توانائیاں متبادل راستوں پر صرف ہو رہی ہیں، بے نتیجہ راستوں پر، بے ہدف راستوں پر، بے مقصد راہوں پر، جن کے بارے میں انسان بار بار تجربہ بھی کر چکا ہے اور یقین بھی ہے کہ یہ راہیں کہیں بھی نتیجے تک نہیں پہنچاتی، لیکن پھر بھی بھیڑ چال کے تحت انہی راہوں پر انسان چل رہا ہے۔ امت سازی اب انبیاء کرام کا اولین ہدف و مقصد ہے، انبیاء آئی ہی امت بنانے کے لیے ہیں۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ کان الناس امتاً واحدہ، لوگ ایک امت تھے پہلے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا، فاختلفوا، اختلاف پیدا ہوا، یعنی امت کی حالت ختم ہوئی، فرقہ واریت آ گئی، تفرقے آ گئے، گروہ بن گئے، قبیلے بن گئے، قومیں بن گئے، حزبیں بن گئے،
اور مختلف انہوں نے ٹولیاں بنا لیں، تب خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا. کان الناس امتا واحدہ. پھر سورہ یونس میں ہے فاختلفوا، لوگوں میں اختلاف ہوا. پھر سورہ بقرہ کے مطابق فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبشر و منذر بنا کر مبعوث کیا کہ دوبارہ اس پہلی حالت پر لوگوں کو واپس لے آئیں، یعنی امت بنائیں، دوبارہ اس تفرقے سے ان کو نکالیں، اس تشتت پراکندگی سے ان کو نکالیں اور اس قبائلی نظام سے ان کو دور کریں، قومیتوں سے دور کریں. یعنی جن بنیادوں پر تقسیم ہو کر بٹ چکے ہیں وہ تقسیمات ساری ختم کر کے دوبارہ ان کو امت واحدہ بنائیں. یہ قرآن کی روح سے تمام انبیاء کی بعثت کا اصلی مقصد ہے، و بالخصوص خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد امت سازی ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء کی کوششیں امت سازی کے سلسلے میں نتیجہ خیز ثابت ہوئی رسول اللہ کے زمانے میں. یعنی وہ امت جس کی بشارت تمام انبیاء نے دی، یا وہ امت سازی کا مرحلہ جو پروسیس جو انبیاء نے شروع کیا، وہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں آ کر تکمیل ہوا، لیکن پیغمبر اکرم کے بعد پھر زوال پذیر ہوا. چونکہ امت سازی کا ایک مرحلہ ہے، امت بنانے کا ایک مرحلہ ہے، اور جب امت بن جائے یعنی انسانی معاشرہ امت کی شکل اختیار کر لے، اس کے بعد اس کی بقا ایک اور مرحلہ ہے کہ اب بہت ساری تقاضے و واجبات و ذمہ داریاں انسان پر عائد ہوتی ہیں تاکہ امت کا یہ ڈھانچہ اور امت کا یہ اسٹرکچر یہ باقی رہے، اس کو محفوظ رکھا جائے. اس کی حفاظت نہیں کی گئی، نہ صرف حفاظت نہیں کی گئی بلکہ اسے عمدن و بعض اوقات سہون و غفلتاً، یعنی دو طبقوں نے، ایک طبقے نے جان بوجھ کر اور دوسرے نے غفلت کی وجہ سے امت کے ڈھانچے کو نابود کیا اور دوبارہ جاہلیت کا زمانہ واپس لوٹایا. اور آج مسلمانوں کے اندر امت کا وجود نظر نہیں آتا بلکہ جاہلیت کے ڈھانچے ہیں. جس طرح جاہلیت کے اندر قبیلے تھے، جاہلیت کے اندر قومیتیں تھیں، جاہلیت کے اندر گروہ تھے، جاہلیت کے زمانے میں جو تقسیمات تھیں وہی تقسیمات آج کل اس ماڈرن زمانے میں بھی موجود ہیں. لہذا امت سازی ایک اہم و اصلی موضوع ہے قرآن مجید کا. یعنی انسان کو تدریجاً قرآن امت کی حد تک لے جانا چاہتا ہے، ارتقاء دینا چاہتا ہے، اور جب امت کی درجے پر پہنچ جائیں اس معاشرے کو قرآن مفلحون کہتا ہے، یعنی ترقی یافتہ معاشرہ. قرآن کی زبان میں اصطلاح میں ترقی یافتہ معاشرہ وہ ہے جو مفلحون وہ معاشرہ ہے، فلاح یافتہ جو امت کا شکل اختیار کر لیں. امت کے مقابلے میں کل بھی اشارہ کیا تھا کہ بہت سارے اور شکلیں ہیں جن کو ہم مناسب موقع پر اسی گفتگو کے اندر بحث کریں گے کہ وہ کیا شکلیں ہیں. اس وقت اگر ہم انسانی معاشرے کو دیکھیں تو انسانی معاشرے کے اوپر بہت سارے عناوین فٹ آتے ہیں. مثلاً عموماً معاشرے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ سوسائٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگریزی زبان میں، یا کمیونٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سوشیالوجی میں یہ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، اور اسی کا ترجمہ پھر دوسری زبانوں کے اندر کیا جاتا ہے معاشرہ، سماج، یا اس کے مترادف دیگر الفاظ. یا عربی میں اور فارسی میں جامعہ کہا جاتا ہے اس کو. جامعہ یعنی انسانی معاشرہ، یا سماج یعنی انسانی معاشرہ. ممکن ہے آج بہت سارے انسانی اجتماعات سماج ہوں، یا بہت سارے انسانی آبادیاں وہ سوسائٹی ہوں، اور بہت ساری انسانی آبادیاں کمیونٹی ہوں، لیکن امت خالص قرآنی عنوان ہے. قرآن سے ہٹ کر کسی اور مکتب میں یا کسی اور مذہب کے اندر امت کا تصور نہیں ہے. امت قرآن نے ایک انسانی اجتماع کا قالب بنایا ہے، سانچہ بنایا ہے. یہ سانچہ انسانی معاشرت کا قرآنی سانچہ ہے، الہی سانچہ ہے.
اس کے لیے لفظ امت انتخاب کیا گیا ہے۔ ہمیں دو مرحلے طے کرنے ہیں، ایک اس اصطلاح سے صحیح آشنا ہونا ہے کہ امت کیا چیز ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن جس شکل کو، انسانی معاشرت کی شکل کو امت کہنا چاہتا ہے، اس کا اصلی خد و خال کیا ہے، کن اوصاف کے ساتھ اس امت کے لائق ہوتی ہے، امت کہلانے کے لائق ہوتا ہے انسانی معاشرہ، کیا صفات اس کے اندر پیدا ہوں اور کیا راستہ طے کرے تاکہ مقام امت تک وہ فائز ہو۔ مجازن جو لفظ استعمال ہوتے ہیں خوب ان سے باس نہیں ہے، آج ہم ہر لفظ ہر ایک کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے لیے مومن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ارکان ایمان کے بغیر مومن ہیں ہم، خود سے اپنا ایمان کا ایک معیار بنا رکھا ہے ہم نے، اور اس کے تحت ایک دوسرے کے لیے بے دریغ لفظ مومن استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح لفظ مومن کا بے جا استعمال بول چال میں ہوتا ہے، اسی طرح لفظ امت کا بے جا استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے، سننے کو ملتا ہے امت مسلمہ، ہے نہیں یہ کہیں بھی امت مسلمہ، مسلمان قوم ہے، مسلمان کمیونٹی ہے، مسلمان سماج ہے، مسلمان سوسائٹیاں ہیں، یہ سب ہیں، مسلمان امت کہیں بھی نہیں ہے۔ چونکہ سوسائٹیوں اور امت میں فرق ہے، سماج میں اور امت میں فرق ہے۔ امت چونکہ اصطلاح قرآن ہے اور ایک نظام کے لیے، ایک شکل کے لیے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اب ایک ایسے سوشیالوجی کی ضرورت ہے، ایسے معاشرتی علم کی ضرورت ہے جس کا منبع قرآن ہو۔ ہمارے پاس جو سوشیالوجی ہے اس کا منبع مغربی علوم ہے، مغربی تجربات ہیں، یعنی مغربی ثقافت میں سوشیالوجی کا علم تدوین کیا گیا ہے، اس کے تحت معاشروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور وہی ترجمہ ہو کر مسلمانوں کے اندر تعلیم دیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور امت کو سوسائٹی یا کمیونٹی کے معنی میں لیا جاتا ہے، جبکہ نہ، امت قرآن کا ایک اپنا مخصوص نظام ہے، مخصوص اصطلاح ہے، اور قرآن ہی سے اس کی وضاحت ممکن ہے۔ امت کا لفظ پہلے مشاہدہ کرتے ہیں ہم، چونکہ کسی بھی شے کی معرفت کے لیے، آشنائی کے لیے اس کے لفظی مرحلے سے شروع کریں ہم، پھر اس کے معنی و مفہوم کی طرف آہستہ آہستہ آئیں گے، پھر اس کے مصادیق کی طرف آہستہ آہستہ آئیں گے ہم۔ یعنی پہلے لفظی معرفت، معنی امت یا نظام امت کی۔ امت عربی زبان میں لفظ سے لیا گیا ہے، یا کہیں امامہ اگر مشتق ہو تو، اگر متصرف ہو آپ کی اصطلاح کے مطابق، چونکہ بعض لغوین کے نزدیک جامد ہے اصلاً اور بعض لغوین نے جالب نقطہ بیان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ لفظ جو عربوں میں ایک لغت شناسی کی دلچسپ بات یہ ہے کہ الفاظ پیدا کیسے ہوئے ہیں، کس طرح سے یہ لفظ وجود میں آیا ہے، انسانی زبان پہ چڑھا کیسے ہے یہ لفظ، کسی بھی زبان میں لفظ کی پیدائش کیسے ہوئی ہے۔ اس عنوان سے لفظ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لفظ چھوٹا بچہ شیرخوار جو پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، اور پھر اس کے بعد جب رونا شروع کرتا ہے تو بچہ مختلف آوازیں نکالتا ہے، کسی بھی قوم کا بچہ ہو، کسی بھی زبان کا بچہ ہو، اگر اس کے الفاظ پر یا اس کی آوازوں پہ غور کریں تو اس میں زیادہ جو غالب لفظ ہوتا ہے وہ کا لفظ ہوتا ہے، البتہ وہ بچگانہ انداز میں ادا کرتا ہے، اس کو اس طرح سے نہیں کرتا جیسے ابھی ہم تلفظ کر رہے ہیں، وہ بچگانہ انداز میں اوما یا اس طرح سے روتا ہے، روانسی آواز میں وہ یہ آواز نکالتا ہے، اور یہیں سے لفظ ماں کے لیے استعمال شروع ہوا۔ بعض لغوین کی تحقیق کے مطابق لفظ کی پیدائش در حقیقت وہ شیرخوار بچے کی طبیعی آواز سے پیدا ہوا ہے۔ یہ لفظ اس کو سکھایا کسی نے نہیں ہے، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک خاص آواز نکالتا ہے ابتدا میں، بعد میں بولیاں سیکھ لیتا ہے بڑوں کی، ابتدائی طور پر تبھی نیچرل بولی بولتا ہے، اس کے اپنے آوازوں کے ذریعے سے مفاہیم اپنے منتقل کرتا ہے، صرف آوازیں ہوتی ہیں، ان آوازوں میں جو زیادہ آواز وہ منہ سے نکالتا ہے وہ اسی لفظ کے مشابہ آواز ہوتی ہے، لہذا عربوں نے اسی کو بنایا ماں کے لیے، یعنی یہ لفظ کہہ کر بچہ چونکہ اپنی والدہ کو گویا ندا دیتا ہے، صدا دیتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ لفظ ماں کے لیے استعمال ہوا ہے۔
لیکن بعض دیگر لغوین کی تحقیق کے مطابق ایسے نہیں ہیں، بلکہ لفظ بنیادی طور پر جس طرح دوسرے الفاظ معانی کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اس طرح یہ بھی باقاعدہ ایک خاص معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور وہ معنی ہے اصل، بنیاد، ایسی اصل جس سے ساری چیزیں نکلتی ہوں، پھوٹتی ہوں بہت ساری چیزیں، اور جس کی طرف بہت ساری چیزیں لوٹتی ہوں. اصل اسی کو کہتے ہیں بنیاد، ایسی بنیاد جس سے بہت سارے دوسرے امور نکلتے ہوں، پھوٹتے ہوں، اور وہ چیز جس کی طرف بہت سارے امور لوٹتے ہوں. یہ طے ہے کہ ہر چیز ایک بنیاد سے نکلتی ہے اور آخر میں لوٹ کر اسی بنیاد کی طرف آتی ہے. مولانا روم کے بقول کے ہر چیز جو ہے وہ ایک دن نہایتاً اپنی اصل کی طرف لوٹ کر چلی جائے گی. ہر شے جو اس عالم میں موجود ہے سرگردان ہے، اپنی اصل کی تلاش میں ہے، اپنی کی تلاش میں ہے. چونکہ کسی اصل سے یہ چیزیں نکلی ہیں، نکل کر دور ہو گئی ہیں اصل سے، اور اب حیران ہیں، اب پریشان ہیں بنیاد سے دور ہونے کے بعد. اور یہ جو ان کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، تشویش پائی جاتی ہے، یہ سب اپنی اصل کی طرف لوٹنے کے لیے تگ و دو ہے. ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. ہر کے او دور شد از اصل خیش، باز یابد روزگاری وصل خیش. جو بھی اپنی اصل سے دور ہو جائے ایک دن لوٹ کر آ جائے گا، وہ رابطہ اپنی اصل کے ساتھ برقرار کر لے گا. لہذا اصل یعنی بنیاد، جہاں سے کوئی چیز پھوٹتی ہے، نکلتی ہے، اور دوبارہ اسی کی طرف لوٹ کر آ جاتی ہے. اس وجہ سے لفظ عرب بہت ساری جگہوں پر استعمال کرتے ہیں. مثلا ایک تو ماں کو کہتے ہیں، دوسرا کا لفظ بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا انسانی اعضاء کے لیے بھی کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ ان کی طرف بہت ساری چیزیں لوٹ کر آتی ہیں. مثلا لفظ کا ایک استعمال یہ ہوتا ہے کہ عموماً القوم یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، عرب استعمال کرتے ہیں. النجوم، الراس، القرا، یہ عام لفظ ہے. القرا ہم نے سنا ہوا ہے. القرا مکہ کو کہتے ہیں، قرآن مجید نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. القرا و حولہا، مکہ اور اس کے ارد گرد. القرا کیوں مکہ کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مکہ کعبہ ہونے کی وجہ سے ایک بنیادی آبادی تھی، اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، بدو، جو آ کر موسمی طور پر آباد ہوتے تھے. یہ مکہ ہی سے نکلتے تھے، مکہ سے نکل کر اطراف میں آباد ہو جاتے تھے، اور پھر دوسرے کسی موسم میں لوٹ کر پھر واپس مکہ ہی آ جاتے تھے. یا اس وجہ سے کہ ان کا نسب جو تھا وہ پھیلا مکہ سے، اور جب اپنا نسب ملاتے تھے تو بھی مکہ ہی والوں سے ہی آ کر ملتا تھا. یعنی ہر قبیلہ لوٹ کر مکہ ہی ختم ہوتا تھا آ کر، یعنی اس کی جڑ اس قبیلے کی یا نسب کی مکہ میں آ کر منتہی ہوتی تھی. اس وجہ سے مکہ کو القرا کہتے ہیں، یعنی تمام آبادیوں کی جڑ، اساس و بنیاد، جہاں سے ساری بنیادیں، ساری آبادیاں نکلی ہیں، اور جہاں ساری آبادیاں لوٹ رہی ہیں. آبادیاں اس زمانے کی جب قبائلی دور تھا، بدوی دور تھا یا بدئی دور تھا، کوچ نشین و قبیلہ نشین لوگ تھے. جیسے آج کل ہمارے ہاں بعض علاقوں میں ہیں ایسی آبادیاں، خانہ بدوش لوگ جن کو کہتے ہیں، گھر نہیں ہوتا ان کا، یہ کسی ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہاں رہتے نہیں ہیں. ہر موسم میں ایک الگ جگہ ان کا ڈیرا ہوتا ہے. سردیوں میں کہیں ہوتے ہیں، گرمیوں میں کہیں اور ہوتے ہیں، بہار میں کہیں اور ہوتے ہیں، خزاں میں کہیں اور ہوتے ہیں. ان کو خانہ بدوش کہتے ہیں. کسی اصل قبیلے قوم سے ان کا تعلق ہوتا ہے لیکن وہاں ٹکتے نہیں ہیں، نکلتے بھی وہیں سے ہیں، لوٹتے بھی وہیں پر ہیں. اسی طرح مکہ سے جو قبائل نکلتے تھے، کوچ کرتے تھے یا خانہ بدوشی کرتے تھے، اپنے ریوڑ اور جانور لے کر اور اپنا خیمے لے کر نکل جاتے تھے، پھر گم گام کے سالوں بعد پھر واپس لوٹ کر مکہ آتے تھے. اس خصوصیت کی وجہ سے مکہ کو
القرا کہا گیا ہے. ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں الراس. الراس دماغ کو کہتے ہیں. دماغ جو کھوپڑی کے اندر ہے، یہ مغز چربی کی طرح، اس کو الراس کہتے ہیں دماغ کو. الراس اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ جسم کے اندر جتنا اعصابی نظام ہے، سسٹم ہے، جتنا بھی جسمانی نظام ہے، ہر سسٹم اسی پر جا کر ختم ہوتا ہے، خصوصاً اعصابی نظام. ہمارے بدن کے اندر ایک سسٹم ہے جو دل پہ جا کر ختم ہوتا ہے، جس کی جڑ دل ہے. خونی رگیں جن کا کام بدن کو خون سپلائی کرنا ہے، یہ دل سے شروع ہوتی ہیں یہ رگیں اور لوٹ کر دل پر ختم ہوتی ہیں یہ رگیں. یعنی دو سسٹم ہیں، ایک سپلائی کا ہے اور ایک سیوریج کا ہے. صاف خون لے جاتی ہیں اور دوسرا خون واپس دل میں لوٹا دیتی ہیں، پھر یہ خون صاف ہو کر دوبارہ سرکل کرتا رہتا ہے. یہ رگیں ساری یہ دماغ تک بھی جاتی ہیں، لیکن مرکز ان کا دل ہے. اسی طرح ایک سلسلہ اور انسان کے اندر موجود ہے اور وہ اعصاب کا ہے. مثلا جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں، چھوتے ہیں کسی چیز کو، گرمی سردی محسوس کرتے ہیں، سختی نرمی، اعصاب ہیں انسان کے جسم کے اندر، جلد کے نیچے یا جلد کے اندر اعصاب ہیں. یہ اعصاب ایک مواصلاتی نظام ہے بدن کا، اور یہ مواصلاتی نظام سارا نکلتا بھی مغز سے ہے اور لوٹتا بھی مغز کی طرف ہے. یہ ساری رگیں مغز سے نکلتی ہیں. مغز ہے، مغز سے حرام مغز ایک بڑی رگ نکلتی ہے جو مغز کے ساتھ متصل ہے. حرام مغز ہے، پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں بڑے محفوظ طریقے سے اس کو اندر پیک کیا گیا ہے، اور اس سے پھر چھوٹی چھوٹی رگیں نکل کے پورے بدن میں جا رہی ہیں. چونکہ یہ مواصلاتی نظام نکلتا بھی دماغ سے ہے، لوٹتا بھی دماغ کی طرف ہے، لہذا اس وجہ سے دماغ کو کہتے ہیں الراس، یعنی اصل، بدن کے مواصلاتی نظام کی اصل ہے، اساس ہے. اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے. ایک اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں عرب، النجوم. النجوم یہ استعمال کرتے ہیں کہکشان کے لیے. کہکشان کو النجوم کہتے ہیں. النجوم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سارے ستارے کہکشان کی وجہ سے ہیں، یعنی اصل کہکشان ہے، اسی سے یہ ستارے نکلے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. یعنی کہکشان ایک نظام ہے ستاروں کا، ایک بڑا مجموعہ جس کو کہکشان کہتے ہیں. نہ کہ قریب قریب ستاروں کو اگر جمع کر کے گنے اور ادھر کر دیں تو نہ، جیسے منظومہ شمسی، یوں نہیں کہتے کہ ہم نے جغرافیائی طور پر جیسے مثلا ملک بناتے ہیں، ہم ادھر سے زمین کاٹ دیں تو ہندوستان ہو گیا، یہ پاکستان ہو گیا، یہ بنگلہ دیش ہو گیا. ستاروں کی تقسیم اس طرح سے نہیں ہے کہ منظومہ شمسی، مثلا آج کل یہ منظومہ شمسی ہے، آنے والی نسلیں ممکن ہے اس کو کاٹ کے تقسیم کر کے کئی منظومہ شمسی بنا دینا. منظومہ شمسی یعنی وہ ستارے اور وہ سیارے اور وہ فلکی موجودات جو سورج کی کشش سے قائم ہیں، سورج کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا محور سورج ہے. سورج اور سورج سے متعلقہ ستارے، ان کو منظومہ شمسی کہا جاتا ہے. اسی طرح اور ستارے ہیں جن کا اپنا منظومہ ہے، اپنا خاندان ہے، ان کے محور میں یہ سلسلہ قائم ہے. اور یہ سارے منظومے، مثلا ہزاروں لاکھوں منظومے و کروڑوں منظومے مل کر ایک بڑا خاندان تشکیل دیتے ہیں جس کو کہکشان کہتے ہیں. چونکہ کہکشان اصل ہے ستاروں کی، پیدائش ان کی کہکشانوں سے ہوئی ہے، وہ واپس اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو عرب النجوم کہتے ہیں. اب اس کے علاوہ کافی اور اصطلاحیں ہیں کے لفظ کے ساتھ جو استعمال کرتے ہیں، متعدد ادبیات میں زیادہ ہے یہ لفظ. عربی ادب میں لفظ کے لاحقے سے بہت الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مقصود یہ بیان کرنا تھا کہ تشدید کے ساتھ، دو میم کے ساتھ، اماما، الف میم میم، ان دونوں کو ملا کر ایک میم جب بنایا جائے تو ہے. اس کا اصلی معنی عرب لغت کے اندر وہ اصل ہے. لیکن ایک اور معنی ذکر کیا ہے بعض اہل لغت نے، اور وہ یہ کہ اس کا معنی قصد ہے. قصد
کا اصلی معنی قصد ہے، اور اصل کو بھی اس وجہ سے اصل کہتے ہیں چونکہ ہر شے اصل کا قصد کرتی ہے، مقصود اصل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں. لہذا قصد ہے، و یعنی وہ چیز جس کا قصد کیا جائے. خود قصد کو بھی کہتے ہیں، جس کا قصد کیا جائے اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی مقصود. اور چونکہ ہر چیز اپنے اصل کا قصد کرتی ہے، اس کا مقصود اصل تک پہنچنا ہوتا ہے، ان کے نزدیک اس وجہ سے اصل کو بھی کہا جاتا ہے، چونکہ مقصود واقع ہوتی ہے، اصل بنیاد. لہذا اس توجیہ کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ یہ اصل ہے. خوب، یہ اس کا لغوی معنی ہے. لغوی معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے عام روزمرہ معانی کے اندر، اور لغوی معانی سے پھر لفظ ارتقا کرتا ہے، عرفی معنی میں آتا ہے، عرفی معنی سے ترقی کر کے لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے. الفاظ کا یہ نظام ہے. ہر لفظ پیدا لغت میں ہوتا ہے، وہاں سے اٹھ کے ہجرت کرتا ہے، ہجرت کر کے عرف میں آتا ہے، معمول کی بول چال میں آتا ہے. بول چال میں آ کر ذرا اس میں وسعت آ جاتی ہے. جہاں پیدا ہوا تھا وہاں ایک خاص معنی کے لیے پیدا ہوا تھا، لیکن پابند نہیں رہتا. جب بول چال میں آتا ہے تو ذرا استعمال وسیع ہو جاتا ہے، اس معنی سے جس کے لیے پیدا ہوا تھا اس سے وسیع تر ہو جاتا ہے. پھر عرف سے یا بول چال سے ہجرت کرتا ہے دوسری، اور علوم میں آ جاتا ہے، اصطلاحات میں آ جاتا ہے. یہ ایک تکامل ہے لفظ کا، جب اس کو انتخاب کر لیا جاتا ہے کسی خاص اصطلاح کے لیے. ہم جتنی علوم پڑھتے ہیں ان علوم کے لغوی معنی بھی موجود ہیں. مثلا ابھی آپ علم صرف پڑھ رہے ہیں، یہاں پر عربی ادبیات میں ایک علم کا نام ہے صرف. صرف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا لغت میں. یہ لفظ وہاں سے کسی خاص معنی کے لیے پیدا ہوا ہے، وہاں سے اٹھ کر یہ آیا بول چال میں، بول چال سے علوم میں آیا ہے. اب ایک ادبیات میں، لٹریچر میں جب آیا تو اسے الفاظ کی خاص صیغہ سازی اور شکلیں بنانے کے لیے استعمال کرنے لگے. مثلا ایک اور عام اصطلاح استعمال کروں، عام سی مثال دوں تاکہ غیر طلبہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے. مثلا آج کل کمپیوٹر میں ہم بہت ساری اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، جیسے معمولی لفظ ہے ماؤس. ماؤس لغت میں ماؤس کا معنی فرض کریں چوہا ہے، مجھے نہیں پتا لغت میں اس کا کیا معنی ہے. یہ بول چال کا معنی ہے یا لغت کا معنی ہے، یہ تحقیق نہیں کی ہے. فرض کریں یہی چوہا اس کا لغوی معنی تھا، اور بول چال میں بھی یہ اسی معنی میں استعمال ہوا. لیکن یہی لفظ ہجرت کر کے ٹیکنالوجی میں، علم میں آ گیا، اصطلاح بن گیا. یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے جو کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے. پیدا معنی ایک جگہ، لفظ ایک جگہ ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد بڑا ہو کر عام بول چال میں آیا ہے، بول چال میں پختہ ہو کر کہاں آ گیا ہے؟ علوم میں، اصطلاحات میں آ کر استعمال ہونا شروع ہوا ہے. جتنی کمپیوٹر کی اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجی ہے، یہ ساری لغت سے لی ہے، نئی کوئی چیز نہیں بنائی انہوں نے. کمپیوٹر نیا بنایا ہے، لفظ سارے پرانے ہیں. ہر دوسرا لفظ جو کسی کے لیے استعمال ہو رہا تھا اس کو اٹھا کر انہوں نے اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. مثلا یہ فائل جو وائرس جس کو کہتے ہیں، لفظ وائرس اس فائل کے لیے، اس الیکٹرانک فائل کے لیے یا اس الیکٹرانک کمانڈ کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. وائرس ایک اور معنی میں استعمال ہوتا تھا، وہاں سے بول چال میں آیا، بول چال سے علوم کے اندر آیا اور ایک خاص اصطلاح بن گیا ہے. اس کو کہتے ہیں تطور الفاظ یا تکامل الفاظ، یا عام بول چال میں کہیں جس کو کہتے ہیں الفاظ کی ہجرت، کہ الفاظ پیدا کہیں ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے کہیں اور ہیں، اور آخر کار جا کر کسی علم کا حصہ بن جاتے ہیں. جیسے ہم ہیں، پیدا کہیں اور ہوئے ہیں، پڑھے کہیں اور ہیں، جاب کہیں اور کرتے ہیں، فٹ کہیں اور ہو جاتے ہیں، جا کر کسی فیملی کا حصہ کہیں اور بن جائیں گے. مثلا شادی کہیں اور کر لی آپ نے جا کر. الفاظ میں بھی اسی طرح سے رہتا ہے یہ نظام. جتنی الفاظ ہیں جس لغت کے بھی ہیں، فقط عربی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یہ حالت، تمام لغات میں، تمام زبانوں میں ایسے ہی ہے حالت. لیکن چونکہ ہماری جو آئیڈیالوجک زبان ہے عربی ہے،
اسلامی آئیڈیالوجی کی زبان عربی ہے. عربی لغت ضروری ہے اسلامی مکتب کو، اسلام کو سمجھنے کے لیے. بغیر عربی کے نہیں سمجھ سکتے ہم. فارسی کافی نہیں ہے. فارسی میں عظیم ذخیرہ ہے، لیکن فارسی کافی نہیں ہے اسلامی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے. اور اردو بھی کافی نہیں ہے. انگریزی بالکل خالی ہے. آئیڈیالوجیکل زبان، چونکہ ہر زبان ایک آئیڈیالوجی کی ترجمان ہوتی ہے. انگلش ایک آئیڈیالوجی کی ترجمان ہے، اردو ایک اور آئیڈیالوجی کی ترجمان ہے، اسی طرح فارسی ایک اور آئیڈیالوجی کی ترجمان ہے، عربی ایک اور آئیڈیالوجی کی ترجمان ہے. ہر زبان ایک آئیڈیالوجی کی ترجمان ہے. عربی اسلامی آئیڈیالوجی کی ترجمان زبان ہے. لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ لفظ جو امت کا قرآن میں استعمال ہوا ہے، قرآن میں اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہے، چونکہ قرآن نے اس کو اپنے نظام کے لیے چنا ہے. قرآن نے اپنے فکر کے لیے، اپنے معانی کے لیے قرآن نئے معانی لے کر آیا ہے. الفاظ معمولی ہیں قرآن کے، وہی عام بول چال کے الفاظ ہیں جن الفاظ میں عرب ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. عربی نہیں الفاظ سے فون بھی کرتے ہیں، فون اٹینڈ بھی کرتے ہیں، کال بھی کرتے ہیں، ایف آئی آر کاٹتے ہیں، فائل بناتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تجارت بزنس سارا انہی الفاظ سے کرتے ہیں. یعنی عربی زبان میں عرب انہی الفاظ کی مدد سے اپنا ما فی الضمیر منتقل کرتے ہیں. قرآن مجید نے انہی الفاظ کی مدد سے اپنی آئیڈیالوجی پیش کی ہے. تو ہمیں ان الفاظ کی مدد سے جب قرآنی مفاہیم سمجھنے ہیں تو قرآنی معانی سے الگ سے آشنا ہونا پڑے گا ہمیں. لفظ امت سے نکلا ہے. کا لغوی معنی اصل ہے یا قصد، دونوں لازم و ملزوم ہیں. اصل ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اسی کا قصد کیا جاتا ہے. اگر قصد اس کا معنی ہو تو اصل کا چونکہ قصد کیا جاتا ہے، لہذا اصل ہی ہمیشہ مقصود ہوتی ہے. لیکن ظاہراً ایسے لگتا ہے کہ اصل درست معنی اصل ہے، یعنی بنیادی معنی کا اصل ہے، قصد اس کا لازمہ ہے، قصد کرنا اس کا لازمہ ہے. قرآن مجید نے انسان کے اجتماعی ڈھانچے کے لیے لفظ امت استعمال کیا ہے. کیوں استعمال کیا ہے؟ اسی مناسبت کی وجہ سے جو لفظ کے اندر موجود ہیں. چونکہ لفظ بے مناسبت نہیں چنے جاتے. جس طرح ہم بے مناسبت نام رکھتے ہیں، اپنے بچہ پیدا ہوا جی کوئی نہ کوئی نام رکھنا ہے بلانے کے لیے، لہذا مثلا عموماً آج کل جدید نام رکھتے ہیں، ہندی نام رکھتے ہیں، انگریزی نام رکھتے ہیں، اس طرح کے کہ کوئی اس طرح کا انوکھا نام ہو جو پہلے کسی کا نہ ہو. بے مناسبت نام رکھتے ہیں. مثلا ایک بزدل آدمی کا نام رستم رکھ دیتے ہیں ہم. رستم نام تھا ایک پہلوان کا، ایک شہیر آدمی کا جو دلاور تھا. ہمارا رستم لال بیگ سے بھی ڈرتا ہے، مثلا چوہے سے ڈرتا ہے رستم. یا اسی طرح علی، مثلا ہم شوق ہوتا ہے کہ علی نام رکھیں. اب اپنا علی کون شخصیت ہیں، کون ہستی ہیں، اور ہم تبرکاً نام رکھ دیتے ہیں. مناسبت نہیں ہوتی، اتنا خیال نہیں رکھتے ہم. لیکن قرآن کے معانی کے لیے ان الفاظ کا انتخاب مناسبت کی بنیاد پر ہوا ہے. یعنی لفظ میں اور اس معنی کے اندر مناسبت پائی جاتی ہے، تناسب پایا جاتا ہے، سنخیت پائی جاتی ہے. اس وجہ سے یہ لفظ چنا گیا ہے، اور کوئی لفظ انتخاب نہیں کیا گیا. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کا نظام مقرر کیا انسان کے لیے کہ انفرادی طور پر انسان یہاں پہنچے اس نقطے پر، اور اجتماعی طور پر اس نقطے پر پہنچے تو وہ ترقی یافتہ یا ہدایت یافتہ یا کمال یافتہ انسان قرار دیا جائے گا. اجتماعی طور پر جو نقطہ انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس نقطے تک وہ پہنچے تاکہ اسے مفلحون کہا جائے، ہدایت یافتہ کہا جائے، اس نقطے کا نام امت رکھا ہے. کیوں امت رکھا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی زبان میں امت اس انسانی اجتماع کو کہا جاتا ہے کہ جس کی کوئی اصل ہو، کسی اصل کے گرد قائم ہونے والا معاشرہ، سوسائٹی امت کہلاتی ہے. اور وہ اصل بھی کیا چیز ہو؟ وہ اصل زمین نہ ہو، چونکہ بعض اوقات زمین
اصل قرار پاتی ہے اور زمین کے گرد جمع ہو جاتے ہیں ایک علاقے میں وہ لوگ، اور زمین ان کی اصل ہے. زمین کے گرد جمع ہونے والے، ایک مکان کے گرد جمع ہونے والوں کو قوم کہتے ہیں. قوم عربی لفظ ہے، یہ بھی یعنی قیام سے ہے، قیام پذیر، ایک جگہ پر آ کر رکی ہوئی چیز. قوم رکے ہوئے لوگ. جس طرح پانی چلتا ہے، پانی چلتے چلتے زمین عموماً نشیبی زمینوں میں رک جاتا ہے ایک جگہ پانی. مثلا دریاؤں کا پانی آتا ہے تو دریا کے سائیڈ میں تھوڑا تھوڑا پانی نکل کے رک جاتا ہے. دریا کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے لیکن سائیڈ میں تھوڑا سا پانی کسی نشیبی جگہ پر کسی گڑھے کے اندر رک جاتا ہے. جہاں بھی پانی کو گڑھا ملے، پانی کی طبیعت میں یہ ہے کہ فوراً گڑھے کی طرف جاتا ہے اور گڑھے کو پر کرتا ہے، سطح بلند ہوتی ہے اس کی، پھر وہیں رک جاتا ہے پانی، جیسے جوہڑ ہے. اسی طرح انسان، اگر یہ انسانی نسل، انسانی اکائیاں، انسانی افراد، انسانی سوسائٹی یہ رک جائے کسی جگہ، رکنے کے لیے گڑھا چاہیے اس کو. گڑھا کوئی زمین ہو سکتی ہے، جائیداد ہو سکتی ہے، جاگیر ہو سکتی ہے، علاقہ ہو سکتا ہے. علاقے گڑھے ہیں در حقیقت، زمینیں جغرافیائی زمینیں مراد ہے. یہ گڑھے ہیں. اگر ایک گڑھے کے اندر یہ سارے انسان رک جائیں، یہ قوم ہے. قوم یعنی رکے ہوئے لوگ، قیام پذیر لوگ. جس طرح ہم سفر پہ جاتے ہیں نا تو پھر راستے میں قیام بھی آتا ہے، کہتے ہیں قیام کہاں کریں گے. سفر پہ جب جاتے ہیں آپ کہتے ہیں پہلا قیام یہاں کریں گے، دوسرا قیام وہاں کریں گے. جہاں آپ قیام کرتے ہیں وہیں قوم ہو جاتے ہیں آپ. اس وقت تک قوم ہیں جب تک قیام پذیر ہیں. جب قیام کی حالت سے نکلتے، قیام دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک قعود کے مقابلے میں، قیام و قعود نماز میں جیسے ہے، اور ایک حرکت کے مقابلے میں ہے، سفر. قیام اور سفر. آپ موٹر وے پہ اگر جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے قیام و طعام. جب تک آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ حرکت میں ہیں. ساتھ ہی سائیڈ پہ جگہ ہوتی ہے، اس پہ بورڈ لکھا ہوتا ہے قیام و طعام 2 کلومیٹر آگے. تو وہیں سے موڈ بنا لیتے ہیں قیام کا، آپ وہاں قیام کرتے ہیں. قیام سے مراد یعنی رک جاتے ہیں. پس قیام کھڑے ہونے کے بیٹھنے کے مقابلے میں کھڑا ہونا وہ الگ اصطلاح ہے قیام کی. قعود کے مقابلے میں قائم قعود کے مقابلے میں ہے، اور قیام حرکت کے مقابلے میں ہے. یعنی چلتی چیز اگر رک جائے تو اس کو بھی قیام کہتے ہیں، توقف کو. قوم قیام پذیر لوگوں کو کہتے ہیں. حرکت جن کی رک جائے، جن انسانوں کی حرکت ختم ہو جائے، رک جائے، ایک گڑھے میں رک جائیں یا کوئی چیز روک لے ان کو وہاں پر، وہ قوم بن جاتے ہیں. اور عموماً جو چیزیں روکتی ہیں وہ زمین ہے، مکان، کھیت. شہروں میں آ کے رک جاتے ہیں، آبادیوں میں آ کے رک جاتے ہیں، جاگیروں میں آ کے رک جاتے ہیں، جائیدادوں پہ آ کے رک جاتے ہیں. ان زمینوں کے گرد جمع ہو کے سارے رک جاتے ہیں، قیام پذیر ہو جاتے ہیں، قوم بن جاتے ہیں. لہذا اصل کے گرد انسانی آبادی جو بنتی ہے وہ امت کہلاتی ہے، لیکن وہ اصل زمین نہیں ہونی چاہیے، وہ اصل مکان نہیں ہے کہ اس مکان کے گرد جمع ہو جائیں. اسی طرح وہ اصل جس کے گرد انسانی لوگ جمع ہو گئے ہیں، وہ اکثر جو قومیں بنی ہیں وہ اس وجہ سے کہ انسانی آبادی جب پھیلی ہے تو جہاں انسان کو پانی نظر آیا ہے پینے کا، نہانے دھونے کا، وہاں اس نے آبادی قائم کر لی ہے. ابھی بھی مثلا آپ مختلف سرزمینوں میں جائیں تو یوں نہیں ہوتا. آج کل ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، لہٰذا جہاں آبادی ہو وہاں کنواں کھود لیتے ہیں. پہلے ایسے نہیں تھا. پہلے جہاں پانی ہوتا تھا وہاں آبادی بناتے تھے، نہ کہ جہاں آبادی ہے وہاں پانی لے آئیں. اس وقت صورتحال مختلف ہے. پہلے پانی کی تلاش لے کے تھی کہ پانی کہاں ہے، وہاں قیام کر لیتے تھے. لہذا پانی کے چشمے، پانی کی نہریں، دریا کے کنارے اور اس طرح کے علاقوں میں آبادیاں تھیں. ابھی کوہستانی علاقوں میں جائیں، پہاڑوں میں آپ جائیں تو وہاں جہاں پانی ہے پینے کا وہیں پر آبادی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں کوئی آبادی نہیں ہے. چونکہ پانی بنیادی ضرورت ہے لہٰذا وہاں قیام پذیر ہو جاتے تھے. لہٰذا یہ پانی کے گرد گاؤں بنتا تھا. اسی گاؤں میں کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، اور کرتے کرتے یہ قوم بن گئے. اسی پانی کی قوم، یعنی اس جوہڑ کے گرد زندگی گزارنے والے یہی قوم بن گئے اپنے.
اور پھر اس قوم پر فخر بھی کرنے لگے کہ ہم اس جوہر کے کنارے آ کر آباد ہوئے، اور آہستہ آہستہ یہ ان کی ذات بن گئی، شناخت بن گئی، پہچان بن گئی۔ مثلاً ابھی جتنی قومیں ہیں، نام نہیں لیتا چونکہ ہر قوم کا بندہ ادھر بیٹھا ہے اور قوم ایک بہت مقدس بت ہے، ہم دین کے خلاف جتنی باتیں یہاں کر میں بیٹھ کر کروں کسی کو کوئی غیرت نہیں آئے گی، لیکن قوم کے خلاف ایک جملہ نکل گیا تو جلوس نکالیں گے، سب ریلیاں نکالیں گے یہاں پر۔ ہم جتنی قومیں ہیں یہ سب کیسے وجود میں آئی یہ قومیں؟ ہم تو ایک آدم و ہوا کی اولاد ہیں، ایک ماں باپ کے بعد قومیں کیسے پیدا ہو گئی ہیں؟ مثلا ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں، فرض کریں 7 بیٹے ہیں، 12 بیٹے ہیں، 12 قومیں ان سے پیدا ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں باپ کے 12 بیٹے اور 12 قومیں بن جائیں؟ یہ قومیں اس قیام کی وجہ سے بنی ہیں، یعنی ان کا قیام مختلف جگہوں پر ہوا ہے، اور اکثر جو قیام ہوا ہے وہ پانی یا چراگاہ اور پانی مرکز بنا ہے، اور وہ گڑھا بنا ہے۔ جہاں انسان رک گیا ہے، قیام پذیر ہو گیا ہے، قوم وجود میں آ گئی ہے۔ امت اصل کے گرد اکٹھے لوگ، ایک اصل کے محور میں جو لوگ آ جائیں وہ امت ہیں، لیکن وہ اصل دین ہونا چاہیے، دین، اور دین بھی دین الہی، یعنی جس اصل کے گرد اجتماع سے امت وجود میں آتی ہے، جس اصل کے ساتھ قیام اور رابطے سے امت پیدا ہوتی ہے، اس اصل کا نام ہے دین۔ دین کے محور میں جو لوگ اکٹھے ہوں، دین نقطہ اجتماع بنے، نہ پانی، نہ غذا، نہ چراگاہ، نہ علاقہ، نہ کوئی اور چیز۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تجارت، مثلا کچھ شہر دنیا میں اس وجہ سے قائم ہوئے کہ تجارت ان میں ہوئی ہے۔ خود مکہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تجارتی شہر تھا پہلے، پھر اس میں تجارت ہوتی گئی اور لوگ آتے گئے، تجارت کے عنوان سے مکہ آتے تھے۔ یا بعض اور شہر ہیں جو تجارت کی وجہ سے قائم ہوئے ہیں، بندرگاہیں جہاں پر ساحلی شہر ہیں، جیسے کراچی ہے یا بمبئی ہے یا اس طرح کے بڑے شہر ہیں، یہ تجارت کی وجہ سے شہر بنے ہیں۔ تاجر آتے تھے یہاں پر، رکتے تھے، آ کر مال تجارت خریدتے تھے، بیچتے تھے، آہستہ 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 آبادیاں بنتی گئیں اور شہر بن گئی ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر ایک انسانی آبادی کسی جگہ پر اکٹھی ہو جائے، اس کو امت نہیں کہتے۔ امت اس کو کہتے ہیں کہ جن انسانوں کو ایک لڑی میں دین پروئے، نظریہ، عقیدہ، مکتب، اعتقاد کے گرد جمع ہوں، ایک آئیڈیالوجی ہو جن کی، اس کو امت کہتے ہیں۔ پس قرآن مجید نے امت، انسانی اجتماعی نظام کو امت کہا ہے۔ کیوں امت کہا ہے؟ اس لیے کہ امت اس مجموعے کو کہتے ہیں جو کسی اصل کے بنیاد پر قائم ہوا ہو، اور اصل اس کی دین ہے، دین خدا، آئین الہی، منشور خدا، جو منشور خدا نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے، اس کے گرد جو لوگ آئیں، اکٹھے ہوں، ان کو امت کہا گیا ہے۔ صرف اکٹھا ہونا امت کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ایک رکن ہے۔ دین کے گرد آنا، دین کے محور میں جمع ہونا ایک پہلا رکن ہے امت بننے کے لیے۔ امت بننے کے اور بھی ارکان ہیں جو اس کے لغوی معنی سے ہی ماخوذ ہیں۔ جیسا کہ کہا تھا کہ لغوین میں 2 قول ہیں، ایک یہ کہ آیا قصد کے معنی میں ہے یا اصل کے معنی میں ہے۔ اشارہ کیا کہ یہ نزاع بے فائدہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ہر زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کسی معنی کے اندر، اور اس معنی سے ہٹ کر کبھی اس کے لوازمات میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی اس کے ملزوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ کے اندر گنجائش ہے، الفاظ کی دنیا بہت لچکدار ہوتی ہے، ہماری طرح ہٹ درم نہیں ہوتے الفاظ کہ ڈٹ جائیں کسی جگہ پر، غلط پر ڈٹ گئے تو ڈٹے رہے اسی پر، نہ، الفاظ میں لچک ہے۔ اگر الفاظ کو بتایا جائے کہ آپ اس معنی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ جو معنی ساتھ پڑوس میں بیٹھا ہے یہ بھی اس معنی کا رشتہ دار ہے،
تو آپ کو اس معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم، تو لفظ اجازت دیتا ہے بڑی خوشی سے آپ مجھے اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلا آپ کی اگر انگلی زخمی ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں نا ہاتھ زخمی ہے، کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اگر زخم انگلی پر آیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ہاتھ زخمی ہے. اگر یہ آپ نے کہا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے غلط استعمال کیا ہے، آپ کی انگلی زخمی ہے، ہاتھ زخمی نہیں ہے. نہ، یہ کہنا درست ہے کہ میرا ہاتھ زخمی ہے. کیوں درست ہے؟ چونکہ انگلی ہاتھ کا حصہ ہے، جز ہے، اور وہ لفظ جو کل کے لیے ہوتا ہے اس کو جز میں استعمال کیا جا سکتا ہے، چونکہ کل اور جز لازم اور ملزوم ہے، رابطہ ہے ان کا، رشتہ دار ہیں آپس میں. جو لفظ کل کے لیے استعمال ہوا ہے وہ جز میں استعمال کر سکتے ہیں ہم مناسبت کی وجہ سے. لہذا الفاظ میں کوئی ہاتھ ضد نہیں کرے گا کہ میں تو پورے کے لیے رکھا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا، مجھے انگلی میں کیوں استعمال کیا آپ نے. نہ، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ مجھے پورے ہاتھ میں استعمال کریں، ہاتھ کہیں یا انگلی میں کہیں، ہاتھ تو فرق نہیں پڑتا، دلالت کرتا ہے، اپنا معنی ادا کرتا ہے دونوں جگہ پر. لہذا کبھی ہم چونکہ اصل و قصد دونوں لازم و ملزوم ہیں، جو اصل ہے اس کا یقیناً قصد ہوتا ہے، وہ مقصود بھی ہوتا ہے جو اصل ہو، اور جو مقصود ہے وہ ہمیشہ اصل ہے، اس وجہ سے لازم اور ملزوم ہے. لہذا اسی لیے کہا تھا کہ ترجیحاً اصل معنی اس کا اصل ہے، کا بنیادی معنی، قصد اس کا لازمہ ہے. لیکن قصد شامل ہے، امت کے معنی میں قصد ملحوظ ہے. امت ایسی انسانی، یعنی قرآن کی اصطلاح میں امت اس انسانی اجتماع کا نام ہے جس کا محور دین ہو، دین کے گرد جمع ہوئے ہوں، اور مقصود ہو، قصد ہو، ان کا کچھ مقصد ہو، ان کا ایک مقصد ہو، جن کا وحدت مقصد رکھتے ہوں، اور یہ مقصد بھی انہوں نے دین سے لیا ہو، اسی اصل نے ان کے لیے مقصد معین کیا ہو، وہ امت کہلاتے ہیں. چونکہ ہم اب اگر دیکھیں تو امت بننا کتنا دشوار ہے، مقصد ایک کرنا، جبکہ ہماری خواہشات الگ الگ ہیں، ہمارے آرزویں الگ الگ ہیں، ہماری تمنائیں الگ الگ ہیں، ہماری ہر چیز الگ ہے. اتنے پراکندہ لوگ، مزاج الگ الگ ہیں، سوچیں الگ الگ ہیں، فکر الگ الگ ہے، ترجیحات الگ الگ ہیں، تمایلات الگ الگ ہیں، مزاج الگ الگ ہیں، ہر چیز ہماری جدا ہے انفرادی طور پر. یعنی دو بھائی اگرچہ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان دو بھائیوں کے درمیان اگر فرق تلاش کریں کہ کتنا ہے تو آپ کو زمین آسمان کا فرق دو بھائیوں میں ملے گا. اتنے جو ان کے اندر اختلاف کے پہلو ہیں، فراوان اختلاف کے پہلو ہیں، اس کے باوجود مقصد ان کو ایک کرنا ہے، اور مقصد بھی وہ ایک بنانا ہے جو دین کہہ رہا ہے، چونکہ مقصد دین نے ان کے سامنے رکھنا ہے. مقصد کا انتخاب آئیڈیالوجی کرتی ہے، آئیڈیالوجی انسان کے سامنے مقصد معین کرتی ہے، انسان خود نہیں اپنے لیے مقصد چنتا. آئیڈیالوجی کی ضرورت ہی اسی وجہ سے ہوتی ہے. آئیڈیالوجی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو انسان کے سامنے مقصد رکھے اور اس مقصد کی طرف انسان کو جہت دے. ضرورت مکتب کی اسی وجہ سے ہوتی ہے، دین کی. خوب، یہ ایک مقصد ہو ان کا، امت یعنی مقصد واحد رکھنے والے لوگ، ایک مقصد رکھنے والے لوگ. چونکہ کے معنی میں، وہ امت کے معنی میں لغوی طور پر قصد شامل ہے، رکنیت رکھتا ہے. جو لوگ اہل مقصد نہیں ہیں وہ امت نہیں ہیں، امت کے تعریف میں ہی شامل نہیں ہوتے، امت کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے وہ لوگ جو با مقصد نہیں ہیں، جن کا کوئی مقصد نہ ہو. اور مقصد بھی وہ جو دین نے متعارف کروایا ہے، دین نے ان کے سامنے رکھا ہے. جب تک یہ مقصد ان کے سامنے نہ ہو، امت کہلانے کے روادار نہیں ہیں. بس دوسرا اہم رکن مقصد ہے. تیسری چیز جو امت کے معنی کے اندر شامل ہے، ابھی ہم نے روایات آیات نہیں، ابھی خود لفظ سے استفادہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ. یعنی لفظ اپنے اندر اتنا مواد رکھتا ہے، لفظ امت
لفظ امت اتنے زیادہ معانی ہوں تو فٹ آتا ہے، ورنہ اس کا استعمال غلط ہے اگر یہ سب کچھ اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو. جیسے اشارہ کیا نا کہ لغت کا لفظ تھا، لغت سے بول چال میں آیا، بول چال سے قرآن کی اصطلاح میں آیا. قرآن کی اصطلاح میں جب آیا ہے تو قرآنی معنی میں استعمال ہوا ہے، قرآن نے جو معنی مد نظر رکھا ہے اس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے لفظ امت کو. پس دوسرا ایک محور دین، یعنی وہ انسانی اجتماع جس کا محور دین ہو، اصل دین ہو، دین کی بنیاد پر اکٹھے ہوں. اور دوم جن کا مقصد ہو. سوم امت اس طبقے کو کہیں گے ہم کہ جو اس مقصد کے حصول کے لیے راہ بھی رکھتے ہوں. چونکہ صرف مقصد کا تعین ہو جانا کہ یہ مقصد ہے، اس سے امت نہیں بن جاتے. امت کے لیے تیسرا رکن یہ ہے کہ راہ بھی ایک ہو، اس مقصد کی طرف جانے کے لیے ایک راستہ ہو. نہ یہ کہ مقصد ایک ہے اور ہم مختلف راہوں سے یہاں پہنچائیں گے. جیسے ہم کہیں جانا چاہتے ہیں، مثلا فرض کریں عروۃ الوثقیٰ میں آنا ہے، خوب کوئی کہتا ہے میں ادھر سے آ جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں فیروز پور روڈ سے آ جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں کانا کاچھا سے آ جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں مثلا فلاں فیکٹری ایریا سے آ جاؤں گا. اب سارے ایڈریس نہ دیں کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، کچھ مخفی راستے رہنے دیں. خوب ایک آدمی کہے کہ مقصد تو ایک ہی ہے اور یہ سارے راستے اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں، یہ اشتباہ ہے، یہ غلطی ہے. ایک مقصد کی طرف کئی راستے نہیں جاتے عزیزان، یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری، اشتباہ ہے. اور وہ بھی متضاد راستے. بعض اوقات متضاد راستوں سے ہم ایک مقصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک مشرق کو جا رہا ہے، ایک مغرب کو جا رہا ہے، اور سب حج کرنے جا رہے ہیں، سب کعبہ جا رہے ہیں. کعبہ کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، ایک ہی خط جاتا ہے کعبہ کی طرف. مقصد کی طرف ایک راستہ ہے صرف. پس وحدت مسلک، راستے کو عربی زبان میں مسلک کہتے ہیں. مسلک، ہم مسلک مذہب کو کہتے ہیں، درست کہتے ہیں، مذہب بھی راستے ہی کو کہتے ہیں. راستہ ایک ہو اس مقصد کے حصول کے لیے. دین نے جو مقصد مد نظر رکھا ہے اس مقصد کی طرف راہ ہے، اور وہ راہ ایک ہے، واحد ہو. راہ پر جمود امت نہیں بناتا، حرکت ہو. امت کا رکن چندم چہارم، امت کا رکن چہارم یہ ہے کہ اس مقصد کی طرف حرکت بھی ہو. امت متحرک انسانی معاشرے کو کہتے ہیں، نہ جامد انسانی معاشرے کو جو حرکت میں ہو. جہاں رکے گا یہ متحرک معاشرہ وہ قوم بن جائے گا، امت نہیں ہوگا. جہاں قیام پذیر ہوگا، کسی گڑھے میں گرے گا وہیں رک جائے گا. جیسے چلتی گاڑی کھڈے میں گرتی ہے وہیں رک جاتی ہے. جب تک چل رہی ہے گاڑی ہے، جب رک گئی قوم ہو گئی، یہ قوم ہے. یہ لہذا انبیاء جتنے بھی آئے انہوں نے آ کر خطاب کیا، یا قومی، اے قوم کیا کرو، اٹھو، اعبدو، تعالو، اٹھو. یا قومی تعالو، اٹھو. تعالو یعنی اوپر ہو، کھڈے میں گرے ہوئے ہو تم. تعال عربی زبان میں، ہم اردو اس کا ترجمہ اگر پڑھیں تو ہر جگہ لکھا تھا ادھر آؤ نا. تعال کا معنی ادھر آنا نہیں ہے، عربی فصیح زبان ہے. اگر ادھر آنے کو کہیں تو کہتے ہیں الیہ، الیہ ادھر آؤ. نزل نیچے آؤ، تعال اوپر آؤ. خاص حالتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہر جگہ پر تعال نہیں استعمال کرتے، تعال. لہذا انبیاء جب آئے اپنی قوموں کو آ کر خطاب کیا دو لفظوں سے، یا قومی، اے قوم. اے قوم یعنی تم قوم ہو، تم کھڈے میں گرے ہوئے ہو، تمہارا محور زمین ہے، چراگاہ ہے، چشمہ ہے، پانی ہے، کھانا ہے،
اب ان چکروں میں تم پڑے ہوئے ہو. اٹھو اور کیا کرو؟ تعالو اوپر ہو یعنی کھڈے سے باہر آؤ، جادے پر آؤ، صراط پر آؤ. یہ مقصد ہے تمہارا. مقصد کیا ہے؟ اعبد اللہ. اللہ تمہارا مقصد ہے، خدا تمہارا مقصد ہے. اس مقصد کی طرف حرکت کرو. حرکت میں آؤ گے امت بنو گے تم. لہذا جو ہی جمود آئے گا، سکوت آئے گا، ٹھہراؤ آئے گا، وہیں پر قومیت آ جائے گی. قومیت وہ گڑھا ہے جس میں انسان غرق ہوتا ہے، انسانی توانائیاں غرق ہوتی ہیں، انسانی آئیڈیالوجی غرق ہوتی ہے. قومیت سب سے بڑا گڑھا ہے، کھڈا جس میں آئیڈیالوجی غرق ہوئی ہے. اسلامی آئیڈیالوجی، اسلام جن کنووں میں اور جن کھڈوں میں گرا ہے اور وہاں سے نکل ہی نہیں سکا، ان میں سے بڑے کھڈے و گڑھے وہ ہیں قومیتیں. قومیتوں کے کھڈے میں گر گیا ہے. اور مسلمان گرتے گرتے قوم بنتے بنتے آج کتنی قومیں بن گئی ہیں. بس چوتھا رکن ہے حرکت، کہ مقصد تک پہنچنے کے لیے حرکت ہو. اس حرکت کے اندر، اب اس تعریف کے اندر امت کی ذات کے اندر ایک تقاضا موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ امامت. جب امت کی یہ ڈیفینیشن ہے، اس امت کو امام چاہیے، اس کو امامت کی ضرورت ہے. امت یعنی دین کی محور میں اکٹھے لوگ، با مقصد لوگ، مقصد کی طرف راہ پر متفق لوگ، اس راہ کے اوپر متحرک لوگ. یہ بغیر راہبر کے نہیں جا سکتے، بغیر امام کے ممکن نہیں ہے حرکت ان کی. بغیر امام کے حرکت گمراہ کن ہے. لہذا امت کی ذات کے اندر تقاضا امامت موجود ہے. ہم باہر سے دلیل نہیں لا سکتے، اصل ضرورت نہیں ہے. فالتو کام کرتے ہیں بعض اوقات ہم، فالتو کام. یہ مثلا ایک آدمی ہے جس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اندر اس کے احساس عطش موجود ہے، اور وہ دلائل ڈھونڈ رہا ہے پانی پینے کے، کہ کہیں سے کوئی دلیل مل جائے تاکہ میں پانی پی سکوں. کتابیں پڑھ رہا ہے، الہیات کی اور فقہ کی اور مختلف علوم پڑھ رہا ہے تاکہ کہیں سے مجھے پانی پینے کی دلیل میسر آ جائے. جس طرح ہم اندرونی تقاضوں کو باہر سے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ثابت کر رہے ہوتے ہیں. مثلا خدا ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی دلیل مل جائے کہ خدا ہے، جبکہ فطرت انسان اندر سے خدا کی طرف رخ ہے اس کا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی خداوند تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اس طرح سے ہے. لہذا حکم دیا گیا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اپنا رخ دین کی طرف کر لو، اپنا رخ خدا کی طرف کر لو، چونکہ پیدائشی طور پر تمہارا رخ ہے ہی خدا کی طرف ہے. جس طرح پودا پیدائشی طور پر رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے، اس کا پیدائشی طور پر پودے کا رخ آسمان کی طرف ہے. ہم اس کو موڑتے ہیں، ٹیڑھا کرتے ہیں، اس کی شاخیں دائیں بائیں کرتے ہیں، ورنہ پیدائشی طور پر آسمان کی طرف جا رہا ہے، نور کی طرف جا رہا ہے. انسان بھی پیدائشی طور پر خدا کی طرف ہے رخ اس کا. اندرونی تقاضوں کو بیرونی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کھول ہی نہیں سکے دین کو، کھول ہی نہیں سکے دین کو. جو اس کے اندر تھا وہ ہم باہر سے مانگ رہے ہیں. حافظ شیرازی کے بقول کے سالہا دل طلب جام ازمامی کر، سالہا کئی سال یہ دل ہم سے جام مانگ رہا تھا. سالہا دل طلب جام ازمامی کر، آنچ خود داشت ز بیگانے تمنا می کر. یعنی کئی سال سے دل ہم سے جام مانگ رہا تھا، جام میں، اور بیچارے کو پتہ نہیں تھا جو خود اس کے اپنے پاس ہے وہ ہم سے مانگ رہا تھا. آنچ خود داشت ز بیگانے تمنا می کر. اور ہماری یہ حالت ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس وقت اس کو کھولیں. اگر بہترین دلیل اسلامی معارف کی حقانیت کی ان کی تشریح ہے، ان کی وضاحت ہے. اس بات موضوع کے لیے ہر موضوع کو دلیل سے نہیں ثابت کیا جاتا، ہر موضوع دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. بعض موضوعات صرف کھل جائیں، واضح ہو جائیں، اس بات کا مرحلہ طے ہو جاتا ہے. وضاحت کے اندر ہی اس بات کا مرحلہ طے ہو جاتا ہے. امامت ان موضوعات میں سے ہے کہ اگر مفہوم امت کھل جاتا
تو امامت کے اوپر ہمیں باہر سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے اگر مفہوم امت کھل جاتا. قرآن کا فرمان ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تم امت بنو. امت کس طرح سے بنے؟ ہم ہر چیز کھا کے کہیں یہ امت ہے، ہم اپنے مزاج کے مطابق جو کام کر کے اپنا نام امت رکھ لیں، امت بن جاتے ہیں. جیسے ہم سب کچھ کر کے اپنا نام مومن رکھ لیتے ہیں، مومن نہیں ہو جاتے ہم. مومن ایک ایسی حد ہے جو امت مومن کی طرح. مومن خود قرآن کا بیان شدہ ایک ضابطہ ہے، درجہ ہے، مقام ہے، اس پر پہنچنے سے انسان مومن ہوتا ہے، نہ کہ جو کر کے ہم اپنے آپ کو کہہ دیں مومن ہم مومن ہو گئے. لہذا جس شکل میں وہ اپنا نام امت رکھ لیں، امت نہیں ہوتے ہم جب تک وہ حدود، وہ ارکان، وہ صفات ہمارے اندر نہ آ جائیں. اگر ہم امت کو کھولیں اس کے اندر تقاضائے امامت موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن میں، اس کا نام ہے امت و امامت یا امامت و امت. ہم اس کے بھی ایک رکن سے بات کر رہے ہیں یہاں پر. انشاءاللہ اگر توفیق ہو جائے اس ماہ مبارک میں اس کو کھولنے پر کامیاب ہو جائیں، امت کے مفہوم کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ امت کیا چیز ہوتی ہے. یہ اس کی لفظی تشریح تھی کہ امت کا لفظ اس مفہوم قرآنی کے لیے لغت سے یا عام بول چال کی زبان سے لیا گیا ہے، اس مناسبت کی وجہ سے کہ اصل کو کہتے ہیں، اصل کا قصد کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں جو کسی امت اس کو کہتے ہیں جو کسی اصل کے گرد جمع ہو گئے ہوں. قرآن میں لفظ امت کافی استعمال ہوا ہے، 60 سے زیادہ دفعہ قرآن میں لفظ امت استعمال ہوا ہے. ہر جگہ اس معنی میں نہیں ہے جو ہمارے مد نظر ہے. بعض جگہ پر امت اسی لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. قرآن مجید نے جو انسانی اجتماعی نظام کے لیے جو لفظ امت استعمال کیا ہے وہ الگ معنی ہے اس کا. جس طرح مثلا لفظ زکوٰۃ قرآن مجید میں جہاں بھی زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے وہاں وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے فقیہ چاہیے ہوتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے، عرب کافی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں نا ہم عربی اخبار پڑھ لیتے ہیں بس دین بھی سمجھ لیتے ہیں، نہ کافی نہیں ہے. قرآن میں مثلا بہت سارے الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں اپنے خاص قرائن کے ساتھ، ان کے معنی سمجھے جاتے ہیں کہ یہاں پر قرآن مجید کیا معنی مراد لے رہا ہے اس لفظ سے. یہاں پر لفظ امت ظاہراً 64 یا 65 دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے وہ استعمالات جن میں یہ اجتماعی نظام کے معنی میں استعمال ہوا ہے ان کو ہم یہاں پر بیان کریں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے. از جملہ یہی سورہ مبارکہ آل عمران ہے جس میں خداوند تعالیٰ کا حکم ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ فلاح بھی اسی تناظر میں معنی کیا تھا. فلاح یعنی ترقی یافتہ، قرآن کی زبان میں ترقی یافتہ معاشرہ، ترقی یافتہ لوگ جو امت بنے مفلحون ہیں. اس مقام پہ پہنچے تو مفلحون کہلاتے ہیں. قرآن مجید میں لفظ امت ایک فرد واحد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ صفات اگر چند انسانوں میں آ جائیں وہ امت ہیں، ایک انسان میں آ جائیں وہ امت ہے، 2 انسانوں میں آ جائیں وہ امت ہے. سورہ بالے صلی اللہ محمد و محمد. ظاہراً سورہ نحل میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ابراہیم امت ہے، تنہا امت ہے، فرد واحد. یہاں بھی مفسرین حیران ہیں، قرآن کی بہت ساری آیات باعث حیرت ہیں. ان میں سے ایک یہ آیت بھی ہے کہ اس کو کس طرح سے معنی کریں.
سورہ مبارکہ ابراہیم آیا 120. آیا 120 میں ہے کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ان ابراہیم کان امتن. اب یہاں آپ دیکھیں ترجموں کو، اگر دیکھیں کوئی کیا امت، ابراہیم کو امت کس طرح تصور کریں؟ ابراہیم تو فرد ہے، امت فرد کے مقابلے میں ہے، فرد امت کے مقابلے میں ہے. یہ باتیں جو عموماً مدرسئی باتیں جن کو کہیں، کتابی باتیں یا خطابی باتیں، کہ ایک فرد ہوتا ہے، ایک امت ہوتی ہے، امت فرد کے مقابلے میں ہے، کہ جب ہم کسی بات کو اس کے جڑ سے نہ سمجھیں، نہ پکڑیں، پھر یہ حیرت آخر میں ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ آپس میں تقابل آ گیا، ٹکراؤ آ گیا، اس کو کیسے حل کریں. چونکہ ہم نے جو لفظ امت سن رکھا تھا وہ تو سوسائٹی اور کمیونٹی ہے، سماج و معاشرہ ہے، تو ابراہیم کیسے امت بن گئے؟ لیکن اگر امت کا ملاک سمجھ میں آ جائے تو ایک فرد واحد پر لفظ امت اطلاق ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید نے کیا ہے. اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی شہید بہشتی کے بارے میں فرمایا تھا کہ بہشتی ایک امت تھے تنہا اپنی ذات میں، تنہا امت تھے بہشتی، ایک مکمل امت تھے بہشتی. وہ حقیقت یہی ہے کہ یہ شہید عزیز، یہ بزرگوار جو ناشناختہ ہے، ہمارے علمی حلقوں میں ناشناختہ ہے، ویسے نام ان کا ہے، تصویر ہے، لیکن وہ جو اصل جوہر ہے اس بزرگوار کا وہ ناشناختہ ہے. کہ کیا عظیم نعمت تھی انقلاب کے لیے، جس نے بہت بڑی خدمت کی انقلاب اسلامی کے نظریے کو پختہ کرنے کے لیے، بنیاد بنانے کے لیے، اور نظریے کو نظام کی شکل دینے میں کے لیے، اور نظام کو نفاذ کے لیے جن مراحل سے گزارا. اس لیے امام نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ امت ہے بہشتی، امت تھے اپنی ذات میں. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. ابراہیم امت ہے، وہ بھی قانت، قانت یعنی خاضع، امت خاضع ہیں ابراہیم. حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم کی سب سے بڑی خوبی، جس چیز نے ابراہیم کو ابراہیم بنایا، اور وہ آج بھی یہ چیز، اقبال جس طرح کہتے ہیں نا کہ زمانہ یہ دور ابراہیم کی تلاش میں ہے، ہر زمانہ اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، لیکن ابراہیم پیدا بڑی مشکل سے ہوتا ہے. ابراہیم بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے، آسانی سے بنتا نہیں ہے. ابراہیم کی صفت ممتاز جو قرآن نے ذکر کی ہے، جگہ جگہ جہاں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، خلیل کا، خلیل اللہ کا، جس صفت سے ابراہیم کو تعارف کروایا قرآن مجید نے، وہ یہ کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم مشرک نہیں تھے. ہماری راہوں میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ شرک آلود راہیں ابراہیمی راہ نہیں ہے. ابراہیم بن نہیں سکتا انسان شرک کے راستوں سے. ابراہیم خالص توحیدی مسلک ہے. لم یکو من المشرکین. ذرا شائبہ شرک ابراہیم کے اندر نہیں تھا عزیزان. شرک عقیدے میں بھی نہیں تھا، شرک عمل میں بھی نہیں تھا، شرک گفتگو میں بھی نہیں تھا، شرک رویے میں نہیں تھا، شرک روش میں نہیں تھا، کسی جگہ پر شرک نہیں تھا. ہم اگر اپنی امورات کو کھولیں ذرا، عقیدے میں شرک نہیں ہے، روشوں میں شرک ہے، رویوں میں شرک ہے، ذہنوں میں شرک ہے، تمایلات میں شرک ہے. شرک تو کوئی ایک شعبہ تو نہیں ہے، شرک کا سرطان کی طرح ہے. اگر ہم چیک کروائیں دل میں سرطان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہیں بھی سرطان نہیں ہے. وہ معدے میں سرطان ہوگا، خون میں سرطان ہوگا، رگوں میں سرطان ہوگا، گلے میں سرطان ہوگا، خلیات میں سرطان ہوگا، ہر جگہ کا سرطان ہے، جلد کا سرطان ہو سکتا ہے. شرک ایک سرطان ہے جو ہر جگہ گھس جاتا ہے انسان کے وجود کے اندر، نابود کر دیتا ہے. لہذا ابراہیم لم یکو من المشرکین، مشرک نہیں تھے ابراہیم. کسی پہلو میں ابراہیم مشرک نہیں تھے. ابراہیم کی روشیں خالص توحیدی تھیں،
طریقے رویے خالص توحیدی تھے. انتخاب توحیدی انتخاب تھا. جس چیز کو انتخاب کرتے، جس شے کو، توحیدی انتخاب تھا، اس میں ذرا برابر شرک نہیں تھا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اور خدا کی نعمتوں کے شاکر تھے، اس وجہ سے خدا نے چنا ابراہیم کو. اجتباہ ہو، مجتبہ الہی تھے، چنے ہوئے تھے خدا کے منتخب. وہداہ الی صراط مستقیم، اس لیے خدا نے ابراہیم کو اس صراط مستقیم کی ہدایت کی. چونکہ امت تھے لہذا صراط مستقیم. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر کہا کہ اس لیے ہم نے اے رسول آپ پر بھی یہ وحی کی ہے کہ آپ بھی ملت ابراہیم، مسلک وراء ابراہیم کی اتباع کریں. رسول اللہ کو حکم ہے. اس لیے اوحینا الیک، اے نبی آپ کو بھی ہم وحی کر رہے ہیں، آپ کو بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ ان اتبع، آپ بھی اتباع کریں، پیروی کریں ملت ابراہیم. ملت عربی زبان میں مذہب، مسلک، طریقے کو کہتے ہیں. ملت اردو میں قوم کو کہتے ہیں، عربی میں مسلک کو کہتے ہیں، طریقہ کار کو. کہ آپ بھی ابراہیم کی روش پہ چلیں، ابراہیم کے طریقہ کار پر چلیں. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم کا طریقہ مشرکانہ طریقہ نہیں تھا. یہ اگر ایک کام ہم کر لیں کہ شرک ختم کر دیں، اپنی عملی زندگی سے شرک ختم کر دیں، سب ابراہیم ہے، سب ابراہیم ہے. پھر اگر شرک ختم ہو جائے، اگر ہم اپنا معائنہ کرائیں، ابھی جا کے ٹیسٹ کراتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ہر بیماری اندر سے نکلتی ہے، جبکہ خود کو پتہ نہیں ہوتی، خود کو بہت صحت مند سمجھتے ہیں. اسی طرح اگر معائنہ کوئی کرے ہمارے ایمان کا، ہمارے اعتقادات کا، اندر سے شرک ہی شرک نکلے گا. ہر رگ سے، ہر خلیے سے اندر سے شرک کے فوارے باہر پھوٹ رہے ہوں گے. اس قدر شرک. اور شرک جیسا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرک اس چونٹی کی طرح ہے جو شفاف پتھر پہ رینگ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی غیر محسوس. صاف چٹیل پتھر کے اوپر اگر چونٹی رینگ جائے تو اتنی باریک ہے کہ دھمک بھی نہیں ہوتی، آہٹ بھی نہیں ہوتی، نشان بھی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا چونٹی رینگ گئی ہے. بلکہ کہتے ہیں نا کہ چونٹی کان پہ رینگ جائے پتہ نہیں چلتا کہ چونٹی رینگ گئی ہے، چونکہ چونٹی ہے، ہلکی ہے. شرک اس طرح سے انسان کے دل میں غیر محسوس طور پر سرایت کر جاتا ہے، جیسے چونٹی شفاف پتھر پر چلتی ہے، نشان نہیں چھوڑتی. نظام توحیدی دشوار ہے. خوب جاری ہے یہ بات انشاءاللہ کہ امت کس طرح سے تشکیل پاتی ہے. ایک یادداشت دی گئی ہے کہ ہمارے عزیز دوست سہیل صاحب کی بیٹی ایران میں ہیں اور وہ مریض ہیں، اور ان کے لیے التماس دعا کی گئی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء حسنہ خود، اس ماہ عبادت و ماہ قرآن میں و ماہ سیام میں خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مرضى اسلام سمیت اس مریضہ کو جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ انشاءاللہ نصیب فرمائے. سوال کیا گیا ہے کہ آیا مفہوم تقوی فردی و امت آپس میں لازم و ملزوم نہیں ہے؟ اس مطلب میں، اس معنی میں کہ امت ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جو آحاد یعنی افراد کی اکائیوں سے مل کر بنا ہے، اور اگر تمام افراد فردن متقی ہو جائیں، مقام تقوی پر فائز ہو جائیں، اور یہ متقی انسان ایک معاشرے کے اندر رہنا شروع کر دیں، تو یہ امت نہیں بن جاتی؟ نہ، نہیں بنتی امت. اگر تمام افراد بشر کے متقی ہو جائیں، تقوی انفرادی، اور سب کے سب ایک شہر میں زندگی بسر کریں، امت وجود میں نہیں آ سکتی. ان کو تقوی فردی کے ساتھ ساتھ اجتماعی تقوی، اجتماعی سسٹم میں بھی منسلک ہونے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ الگ پہلو ہے. جس طرح مثلا یوں کہیں ہم کہ انسان کے اعضاء ہیں، پہلے بھی یہ مثال دی تھی سمجھانے کے لیے آسان. مثلا اعضائے انسان ہیں، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، انگلیاں، یہ سب
الگ الگ ہیں. ان کا تقوی فردی کیا ہے کہ یہ صحت مند ہو, یہ انگلی ٹھیک ٹھاک ہو لیکن بدن سے الگ ہو, یہ انگلی بھی ٹھیک ہو, یہ بھی ٹھیک ہو, یہ ناخن ٹھیک ہو, یہ بال ٹھیک ہو, یہ خلیہ ٹھیک ہو, یہ ہڈی ٹھیک ہو, یہ سب ہوں لیکن یہ الگ الگ اور بہترین ہو اپنی جگہ پر, انہیں کوئی مشکل نہ ہو. اور یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی کر دیں ہم تو اس سے بدن نہیں بنتا. بدن بننے کے لیے ایک خاص رابطے میں ان کو آپس میں منسلک ہونا پڑے گا. بدن کا حصہ بننے کے لیے ان سب کو ایک خاص معین رابطے کے اندر اپنے آپ کو منسلک کرنا پڑے گا, پھر یہ بدن کہلا سکیں گے, امت کہلا سکتے ہیں. لہذا اگر انفرادی تقوی انسانوں کے اندر آ جائے لیکن ایک نظم اجتماعی کے اندر منسلک نہ ہو, اس وقت تک امت شمار نہیں ہوتے جب تک یہ ساری صفات ان کے اندر نہ آئے. تقوی فردی بھی نامکمل رہتا ہے. تقوی فردی کی تکمیل بھی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس اجتماعی نظام کے اندر انسان آ کر منسلک ہو اور شامل ہو جائے, جس طرح سے بدن ہے. چونکہ اس یعنی برعکس ہے, امت کا حصہ بننے سے تقوی فردی بھی مکمل ہوتا ہے. امت سے باہر رہ کر تقوی فردی بھی نہیں ہو. اصل محال ہے تقوی فردی امت کی آغوش میں آئے بغیر, امت کے ارتباط سے منسلک ہوئے بغیر تقوی فردی نامکمل ہے, ممکن نہیں ہے. یہ توہم تقوی ہے, خود تقوی نہیں ہے. تخیل تقوی کا جس طرح عموماً ہمیں بہت ساری جگہوں پہ جن نظر آتے ہیں, جن ہوتا نہیں ہے, تخیل جن ہے یہ, ورنہ خود جن نہیں ہوتا. ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نظر آیا, آنکھوں سے دیکھا ہے جن, ٹھیک کہتے ہیں, یعنی جن کا خیال آیا ہے ان کو, اپنے تخیل میں انہوں نے یہ دیکھا ہے, توہم کیا ہے. توہم تقوی اور چیز ہے, خود تقوی اور ہے. تقوی حاصلی انفرادی تقوی بھی اس وقت ہوتا ہے چونکہ انفرادی و اجتماعی نظام دو ایک دوسرے سے غیر مربوط نظام نہیں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ منسلک نظام ہیں. انفرادی تقوی انسان کو لے آتا ہے اجتماعی سسٹم تک, اور اجتماعی سسٹم سے انفرادی تقوی کی تکمیل ہوتی ہے. صحیح متقی بنتا ہی انسان اس وقت ہے کہ جب امت کے آغوش میں آئے یا امت کا حصہ بنے, جز بنے اس کا. سوال نہیں ہے. لکھا ہے کہ فرقے جو بن چکے ہیں, کیا فرقے کے تصور سے باہر آنا ہوگا امت بننے کے لیے؟ بہت ساری چیزوں سے باہر آنا ہوگا. فرقے سے باہر آنا ہوگا, امت سے باہر آنا ہوگا, قوم سے باہر آنا ہوگا, قبیلے سے باہر آنا ہوگا, حزب و جماعت سے باہر آنا ہوگا. بہت ساری چیزوں سے باہر آنا ہے, بہت ساری مقدس چیزوں سے, بہت ساری دردناک چیزوں سے جن سے باہر آنا بہت دردناک ہے, ان سے باہر آنا ہوگا. پھر جا کر رسول اللہ نے کیوں مدینے جا کے امت بنائی؟ کیونکہ مکہ میں مشکل تھا, اس لیے کہ مکہ میں اتنی راسخ تھیں وہ چیزیں, انہی مکیوں کو لے کر گئے مدینے میں کہ یہاں وہ امت بنے گی, یہاں نہیں بن سکتے ہو تم امت مکہ کے اندر. چونکہ مکہ میں وہ بت اس قدر راسخ تھے ان کے دلوں میں, مسلمان ہو کر بھی رسول اللہ سے منت سماجت کرتے تھے, روتے تھے آ کر رسول اللہ کے پاس مسلمان ہونے کے بعد, اور یہ کہتے تھے ہم نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, آپ جو کہیں ہم کریں گے, اور بتوں کی بھی عبادت نہیں کریں گے, لیکن ان کو توڑے نہیں, آپ ان کو رہنے دیں, ہم ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیتے ہیں. یہ آبا کی نشانیاں ہیں, ان کو چھیڑے نہیں, آپ کچھ کہیں نہیں. آپ یہ ان کی آرزو تھی کہ آپ جو کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, صرف ان بتوں کو کچھ نہ کہیں آپ. اس وقت رسول اللہ نے شدت دکھائی, اور جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے توڑ کر انہیں باب شیبہ میں دفن کروایا, اور پھر مستحب قرار دیا رسول اللہ نے کہ سب سے زیادہ فضیلت کعبہ کی طرف جانے میں باب شیبہ سے جانے کی, جو کہ باب شیبہ میں ان کے خدا دفن تھے. ان کو روندنا ضروری ہے عزیزان. بعض اوقات ہم بت چھوڑ دیتے ہیں, توڑتے نہیں ہیں, بعض اوقات توڑ بھی دیتے ہیں, روندتے نہیں ہیں. رسول اللہ نے جو کام کروایا وہ چھڑوائے بھی, توڑوائے بھی, رندوائے بھی.
پھر جا کر کہیں بت سے انسان نجات پاتا ہے. اور پھر حتیٰ وہ بتوں کی سرزمین بھی چھڑائی, کہا مدینے آ جاؤ تم, چونکہ جب تک اس سرزمین پہ رہو گے تمہیں خواب بھی نہیں کے آئے گا پھر, اور رات کو پھر اٹھ کے فاتحہ پڑھنے آ جاؤ گے ان کے اوپر. لہٰذا رسول اللہ کو حکم ہوا کہ مدینے چلے جائیں. مدینے جا کر اب ابتدا میں یاد آتی تھی انہیں, پھر تو آہستہ آہستہ دلوں سے نکل گئے اور امت بن گئی, یعنی امت کا عمل آسان ہو گیا. وہ بہت ساری چیزوں سے باہر آنا ہوگا. درود پڑھیے محمد وعلی محمد.